بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1991۔ اور صبح اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1992۔ عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عطا بن میناس سے سنا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، اور ملامسہ والمنابذہ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1993۔ زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک شخص نے ایک دن کے روزے کی نظر مانی، پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا۔ ابن عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے۔ گویا ابن عمر نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1994۔ عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قضا سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہادوں میں شریک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت 2 دن یا اس سے زیادہ کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے شدر حال سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1995۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایام منا، ایام تشریق کے روزے رکھتی تھیں، اور ہشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1996۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1997، 1998۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1997، 1998۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمرہ کے درمیان تمتع کرے اس کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام منا، ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے۔ اور ابن شہاب نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن سعد نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1999۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے عمر بن محمد نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2000۔